اے ایمان والو، ہے وہ لوگوں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو ماننے کا اقرار کر چکے ہو، جو عہد کر چکے ہو کہ ہم جو سنیں گے اس کو مانیں گے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ توبہ کہتے ہیں الرجوع من افعال مذمومۃ الی افعال محمودۃ، کہ برے کاموں کو چھوڑ کر انسان نیک کاموں کی طرف لوٹ جائے، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ ہمارے اکابر نے اس لفظ کو، توبہ کو، خوب کھولا ہے۔ بعض نے فرمایا التوبۃ الندم علی ما فات، کہ توبہ کہتے ہیں کہ جو گزر چکا، جو نقصان ہو چکا، اس کے اوپر ندامت کا ہونا، وَإِصْلَاحُ مَا هُوَ آت، اور جو آنے والا ہے اس کی اصلاح کر لینا۔ بعض نے فرمایا التوبۃ الحیاء العاصم والباء الدائم، بعض نے فرمایا التوبۃ قود النفس الی الطاعۃ بختام الرغبہ، کہ نفس کو رغبت کی رسی میں باندھ کر نیکی کی طرف لوٹانا، وردها المعصیۃ بزمام الرہبہ، اور اللہ کے خوف کی نکیل ڈال کر اس کو گناہوں سے بچانا۔ بعض نے فرمایا التوبۃ خلع لباس الجفا ونشر بساط الوفا، کہ توبہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جفا کو ختم کر دینا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفا کو شروع کر دینا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ اذا ذکرت ذنبک فلم تجد لہ حلاوۃ، کہ تیری ایسی کیفیت ہو جائے ندامت کی وجہ سے کہ اگر تو گناہ کو یاد کرے تو تجھے حلاوت محسوس نہ ہو۔ کئی مرتبہ انسان توبہ تو کرتا ہے لیکن دل مزے لیتا ہے اس گناہ کے تصور کے، تو ایسی توبہ توبہ نہیں کہلاتی۔ توبہ بر لب صبح بر کف دل پر از گت پہ گناہ، معصیت را خندہ می آیت بر استغفار ما، میری زبان پہ توبہ ہے اور میری ہاتھ میں تسبیح ہے اور میرا دل گناہوں کی لذت سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے استغفار کے اوپر تو شیطان کو بھی ہنسی آ رہی ہے، معصیت کو بھی ہنسی آ رہی ہے۔ تو توبہ کہتے ہیں کہ انسان کی کیفیت ایسی ہو جائے کہ گناہ کو یاد کرے تو لذت آنے کی بجائے ندامت کا احساس غالب آ جائے۔ بعض فرماتے ہیں التوبۃ استشعار الرجل الی الاجل، کہ جب بندے کو موت کا شعور بیدار ہو جائے، احساس ہو جائے کہ میری موت آنی ہے، مجھے اپنے عملوں کا حساب دینا ہے، تو ایسی کیفیت کو توبہ کہتے ہیں۔ ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ توبہ کی حقیقت تو یہ ہے کہ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، کہ زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود بندے پہ تنگ ہو جائے، وظنوا، اور وہ یہ گمان کر لیں اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اب اللہ کے سوا کوئی ملجا اور ماوا نہیں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ التوبۃ ان یعلم العبد جراءتہ علی اللہ، کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بے باکی اور جرت کو پہچان لے کہ میں نے کیا کیا حرکتیں کی ہیں،
وَيَرَا حِلْمَ اللَّهِ عَنْهُ، اور اللہ کے حلم کو بھی دیکھ لے کہ اللہ نے مجھے فوری سزا نہیں دی. ثم یتوب من الذنب، پھر وہ گناہ سے توبہ کرے. وَيَعْزِمُ أَلَّا يَرْجَعَ إِلَيْهِ كَمَا لَا يَرْجِعُ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ، اور وہ گناہ سے اس طرح لوٹ آئے کہ جس طرح دودھ کا تھنوں میں واپس لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو توبہ کہتے ہیں. چنانچہ ابو الحجاج اکثری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حقیقت التوبتی، توبہ کی حقیقت یہ ہے الذهاب الی الملک الوہاب، کہ انسان اللہ کی طرف سفر شروع کر دے، لوٹ جائے. جیسے قرآن مجید میں فرمایا گیا کہ انی ذاہب الی ربی سیہدین. چنانچہ شرائط ہیں توبہ کی. پہلی شرط اجتناب المحارم، کہ انسان گناہوں سے بچے. رد المظالم، انسان حقوق کو لوٹائے، جو لوگوں کے حق غصب کیے، نقصان دیا، ان کو لوٹائے. والنیت اللہ یعود، اور نیت ہو کہ اب میں نے گناہ نہیں کرنا. جب یہ تین چیزیں ہوں گی تو اس کو توبہ کہیں گے. چنانچہ علماء نے لکھا کہ توبہ میں تینوں زمانے پائے جاتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. وہ کیسے کہ الندم علی ما مضی، جو گزر گیا ماضی میں اس کے اوپر ندامت. الاقلاع فی الحال، جو پریزنٹ ہے اس میں گناہوں سے رک جانا. اور تیسرا العزم علی اللہ یعود فی المستقبل، کہ مستقبل میں گناہوں کی طرف نہ لوٹنا. تو جب تین زمانوں کے یہ عمل پائے جائیں گے تو توبہ پکی ہو جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ انسان گناہ کو چھوڑے اللہ رب العزت کے ڈر خوف کی وجہ سے. اگر نیت کوئی اور ہوئی تو وہ توبہ نہیں کہلائے گی. مثال کے طور پہ ایک بندے نے جوا کھیلنا چھوڑ دیا، یا نقصان بڑا ہوتا ہے، تو اگرچہ جوا کھیلنا چھوڑ دیا یہ توبہ نہیں کہلائے گی، کیونکہ مقصود اللہ کا خوف نہیں ہے، نقصان کا ڈر ہے. اگر ایک آدمی اس لیے چوری نہ کرے کہ بدنامی ہو جائے گی تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی. یا کوئی آدمی اس لیے زنا نہیں کر سکتا کہ امپوٹنٹ ہو گیا تو یہ توبہ نہیں کہلائے گی. توبہ کا مطلب اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے عمل کو چھوڑ دینا. اس لیے سب سے پہلے عقائد کے اوپر جو انسان کے خطائیں ہوں ان سے توبہ کرے. جیسے بعض بدعات پہ انسان عمل کرتا ہے تو ان بدعات سے توبہ کرنا، ان کو چھوڑ دینا، یہ زیادہ اہم اور ضروری ہوتا ہے. اپنے عقیدے کو علماء اہل سنت والجماعت کے مطابق بنا لے، اور پھر اس کے بعد جو حقوق ہیں لوگوں کے وہ ان کو واپس کرے. یہ سمجھیں کہ یہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ اہم ہے. حدیث پاک ہے رد الدرہم الی ربہ اعظم عند اللہ من 70 صلاۃ مقبولۃ. ایک درہم کسی بندے کا حق واپس لوٹا دینا اللہ کے نزدیک 70 مقبول نمازیں پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت اللہ تعالی محرم دخولها علی کل من علیہ تابعۃ للآدمیین، کہ جس بندے کے اوپر انسانوں کے حقوق ہوتے ہیں اس بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر قبولیت یہ حرام ہوتی ہے. چنانچہ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بیت المقدس میں تھا، ٹھنڈ بہت تھی،
بستر بھی نہیں تھا، تو میں ایک صف کے اندر لپٹ گیا تاکہ کچھ ٹھنڈ کم ہو جائے۔ اچانک منور چہرے والے کچھ لوگ آئے کہ دیکھنے میں لگتا تھا کہ شاید یہ فرشتے ہیں، اور مجلس ہوئی۔ ان میں سے ایک نے کہا یہاں کوئی غیر بندہ نظر آتا ہے، تو جو ان میں بڑے تھے وہ کہنے لگے ہاں یہ ادھم کا بچہ پڑا ہوا ہے، اور اس کو ولایت کیسے مل سکتی ہے؟ اس نے تو فلاں بندے کی کھجور بغیر اجازت کے کھائی ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا تو سچ بات تھی کہ ایک دکاندار سے کھجور میں نے خریدی تھی، جب لے کے چلنے لگا تو کھجور نیچے گری ہوئی میں نے پائی، تو اپنے طور پہ میں نے سوچ لیا یہ میری گری ہے، اور اس گمان سے میں نے اس کو نیچے سے اٹھا کے کھا لیا۔ وہ حقیقت میں میری نہیں گری تھی، وہ دکاندار کی گری تھی، اور اس وجہ سے مجھے ولایت نہیں مل رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے، میں اگلے دن اس دکاندار پہ پاس گیا اور اس کو کھجور لوٹائی، اللہ رب العزت نے مجھے ابدال کا رتبہ عطا فرما دیا۔ ایک کھجور بغیر اجازت کے کھانے پر اگر ولایت کا درجہ رک جاتا ہے، تو اگر ہم لوگوں کے مال دھوکے دے کے پارٹنر ہوتے ہیں مگر دوسرے پارٹنر کا مال کھا رہے ہوتے ہیں مفت کا مال سمجھ کے، تو اگر ہمارے اوپر حقوق ہوں گے تو ولایت نصیب نہیں ہوگی۔ چنانچہ کئی مرتبہ انسان دوسرے بندے کی غیبت کرتا ہے، یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے، اور اس کو بہت زیادہ اہم سمجھیے، چونکہ حدیث میں فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے۔ اب کئی لوگوں کی تو انسان غیبت کرتا ہے تو ان سے معافی مانگنی چاہیے، بتانا نہیں چاہیے کہ میں نے یہ غیبت کی، بس یہ کہنا چاہیے جی آپ کے حقوق میرے اوپر آتے ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیجیے۔ وہ اگر معاف کر دے یا مسکرا پڑے تو معافی ہو گئی، اور اگر ایسے بندے کی غیبت کی کہ جو فوت ہو گیا، تو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کفارۃ من اغتبتہ ان تستغفر لہ، کہ جن لوگوں کی تو نے غیبت کی ہے اس کا کفارہ یہ کہ تو ان کے لیے استغفار کیا کر، تو استغفار کرنا چاہیے۔ ایک اچھا عمل یہ بھی ہے کہ جمعہ کے دن آپ مسجد میں جو پیسے دیتے ہیں صدقہ کے، صاف پیسے کے، اس میں نیت کر لیا کریں کہ میں 5 پاؤنڈ تو دے رہا ہوں اپنے لیے، اور یہ 5 پاؤنڈ دے رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جن کے حقوق میں نے ضائع کیے اور اب وہ دنیا سے چلے گئے۔ اگر اخلاص سے نیت ہوگی اللہ اس اجر کو پالیں گے جس طرح کہ ہم جانوروں کو پالتے ہیں، اور قیامت کے دن جتنے حق والے ہوں گے ان کو وہ اجر اتنا ملے گا کہ تقسیم ہونے سے سب راضی ہو جائیں گے۔